منصور صاحب سے تھوڑا سا اب آپ اگر روشنی ڈال سکیں کہ جس طرح مہتاب صاحب نے بڑا اچھا ایلوبریٹ کیا کہ مہنگائی کے نمبرز تو کم ہو رہے ہیں، لیکن پہلے تو یہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن جب اس ایشو کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ مہنگائی کی رفتار یا بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے، اٹ سیلف مہنگائی کم نہیں ہو رہی نا، یہ بھی ایک مسکنسیپشن موجود تھا۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 9 سال کی کم ترین شرح کے اوپر آ چکی ہے مہنگائی، لیکن عام آدمی تک پہنچانے کے لیے کیا ایفرٹ آپ کے خیال میں کرنے چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ ابھی تک عام آدمی کو فیسیلیٹیشن نہیں مل سکی ہے مہنگائی کم ہونے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں مہتاب صاحب کی بات کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے لوں گا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ آئی آلویز ہیو تھاٹ اینڈ آئی کین پروو دس کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے فارن پالیسی کی، ویسٹ کی، اسپیشلی امریکہ کی، اور اس ایکسٹینشن کے اندر دنیا اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہوں گے جنہوں نے 2 سال کے اندر اندر رفلی 50-55% اپنا ٹیکس بڑھا لیا ہے، اور دنیا میں بہت ہی کم ملک ہوں گے جو پھر بھی سروائیو کر گئے ہیں اور وہ گروتھ بھی شو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا نیچرل پوٹینشیل ہے۔ اس پوٹینشیل کے اوپر بات کریں تو ہمیں آئی ایم ایف کو ایک لحاظ سے نظر انداز کر کے ملک کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یا پھر فارن پالیسی ڈیبیٹ کے اندر ہم ایشوز لے سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ آئی ایم ایف جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا وہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات کو دیکھ کے ہمارے ساتھ ریئیکٹ کرے گا۔ باقی جو آپ نے فگرز کوٹ کیے ہیں، یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، شرح مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن یہ بیس افیکٹ جو تھا وہ بہت بڑا تھا۔ وہاں سے 38% سے جب یہ نیچے آئی ہے تو لگتا ہے کہ یہ بہت نیچے ہے، لیکن ایکچولی یہ نیچے نہیں ہے۔ اگر ہمارا بیس افیکٹ یعنی 38 سے اب اس کے بعد جو مہنگائی آئے گی تو ایک وقت آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت ریپڈلی اوپر بڑھے گی۔ اور جو اسٹیٹ بینک کی جو پہلے بھی یہاں پہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا انٹرسٹ ریٹس اور نیچے آئیں گے، میں تو بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں اس بات کا کہ آپ کو ٹیکسیشن بھی کم کرنی پڑے گی، آپ کو ڈسپوزیبل انکم بھی بڑھانی پڑے گی۔ وہ کیسے بڑھائیں گے، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، اور آپ کو انٹرسٹ ریٹس جینوئنلی کم کرنے پڑیں گے۔ اور ابھی آپ کے خیال میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ، یعنی ابھی جس طرح 12% پہ لائی ہے اسٹیٹ بینک، آپ کے خیال میں ایکچولی کہاں پہ ہے شرح وہ سود؟ لائبور جمع چند پرسنٹیج اوپر ہوتا ہے، یوزلی 3 سے 4% اس سے اوپر چل رہے ہوں گے اندازہ، پھر انشورنس نہیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ ٹیکنیکلی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ اگر 12% تو اسٹیٹ بینک نے رکھی ہوئی ہے نیچرلی، لیکن کہاں پہ ہونی یہ چاہیے؟ اندازن ہوگی کہیں 17% کے نزدیک ہوگی جی اس وقت، کیونکہ اس میں پھر ادر کاسٹ بھی آ جاتی ہیں، انشورنس کاسٹ بھی آ جاتی ہیں اور ادر کاسٹ بھی آ جاتی ہیں۔ کم سے کم 15 ساڑھے 15 اور زیادہ زیادہ 17% کے درمیان ہوگی یہ کہیں پر۔ اور پھر اگین یہ ڈپینڈس کہ کس انڈسٹری کو وہ دے رہے ہیں، کس طریقے سے وہ دے رہے ہیں، کس کلائنٹ کو وہ دے رہے ہیں، تو انٹرسٹ ریٹس بینک اوپر نیچے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے رہے۔ منصور صاحب سر، آپ کے خیال میں نون لیگ کی گورنمنٹس میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ انہوں نے بڑا انڈسٹریز کو اور اکانومی کو بڑا بوسٹ کیا ماضی میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پورا فیز ہے ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں؟ سی پیک کی اگر بات کریں اس میں بھی فوکس یہی تھا کہ انڈسٹریل زونز بنائے جائیں گے، اکانومی کو پمپ اپ کیا جائے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو منصوبے چل رہے ہیں یا جو میپ اس وقت اکانومی کا موجود ہے گورنمنٹس کے پاس، وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، یا پھر یہ صرف آپ کے خیال میں صرف تصویروں کی حد تک ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن جی آج کل گورنمنٹ نے ایک نیا پروگرام اڑان پاکستان کے نام سے کیا ہے۔ بیسکلی میں تو آئی ہیو اے لاٹ آف کوسچنز آن دیٹ آلسو کہ پوری دنیا میں آج کل ٹیرفس کی باتیں ہو رہی ہیں اور اکنامک زونز بن رہے ہیں، اور برکس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو، فائنینشیل ایشو دنیا میں چل رہا ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ پالیسی بنانا بہت ہی مشکل کام ہوگا، اور وہ بھی فرام اے کنٹری لائک پاکستان جس کا انڈسٹریل بیس اور ٹیکنالوجیکل بیس بہت کمزور ہے، اور اس میں پچھلے 5-7 سال سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہوئی۔ تو یہ بنیادی اپروچ ان کی، آئی ہیو اے لاٹ آف کوسچنز آن دیٹ، اور میرے خیال میں اٹ ول ناٹ ورک لائک دیٹ۔ ہمارا جو بیسک اسٹرینتھ ہے وہ ایگریکلچر ہے، اور جو کچھ ایگریکلچر کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ، میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ بھائی صاحب نے کہا، مہتاب صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ۔ وہ ایک آرگومنٹ ہے جو کنونس کرے، آپ کو چپ کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اب آپ بس کریں نا، یہی ہمارے پاس سولوشن ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، بیکاز آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ پچھلے سال کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ہمیں 11 ارب ڈالر ہمیں دلوائے گا
فرام انٹرنیشنل ایسوسیشنز اور سے, اور اس نے وہ ڈیمانڈ بالکل پوری نہیں کی, اور سامنے کون آیا؟ ایگریکلچر سیکٹر آیا اور ہمارا آئی ٹی سیکٹر آیا, جنہوں نے $6 بلین کی 6 بلین ڈالرز کی ایڈیشن کی, اور پاکستان سروائیو کر گیا. وہ جو ڈیفالٹ تھا وہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم نے اوائڈ کیا. اور آج بھی اگر آئی ایم ایف کی باتوں پر ہم پورے چلے گئے تو جو وہ باتیں کر رہے ہیں, رہ گیا یہ ایشو. اگین دیئرز اندر ایشو, وہ کہتے ہیں کہ جی سانس مت لیں کیونکہ آکسیجن کے اندر, ہوا کے اندر جراثیم ہوتے ہیں, آپ مر نہ جائیں. بھائی سانس ہی لیں گے تو آپ ویسے ہی مر جائیں گے. آپ جب گروتھ کی اور روک لیں گے اس آرگومنٹ پر کہ گروتھ کے ساتھ کنزمپشن بڑھ جائے گی, تو دین یو آر اے بگ مسٹیک. وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سانس مت لو اور مر جاؤ گے. اور پیپل فرگیٹ کہ دیر از اے فزیکل پالیسی اینڈ دیر از اے مانیٹری پالیسی. تو جب آپ دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں, فزیکل پالیسی از ڈیزائنڈ فار دیز تھنگس کہ آپ کنزمپشن کو کیسے مینٹین کریں گے اور کن ڈائریکشنز پہ لے کے جائیں گے, اور مانیٹری پالیسی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. جب آپ ان دونوں کو کنفیوز کریں گے تو وہی آرگومنٹ ہوگا کہ بھائی سانس نہ لو جراثیم آ جائیں گے, اس لیے مرنا ہے تو ویسے ہی مر جائیں.